میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث پاک کے بچپن شریف کی بات آئی ہے تو ایک بات مجھے اور یاد آ گئی کہ غوث پاک کی امی جان بڑی خوبصورت تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن دیا تھا غوث پاک کی امی جان کو. کبھی میں سوچتا ہوں کہ ولی پیدا کرنے کے لیے باپ صالح ہو اور ماں خیر ہو تو ولی پیدا ہوتا ہے، لیکن ولی الاولیاء پیدا کرنے کے لیے صالح باپ سے کام نہیں چلتا. باپ صالح نہیں بلکہ ابو صالح ہو، اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہو. جب ابو صالح اور ام الخیر کا ملاپ ہوتا ہے تب ولی الاولیاء عبد القادر جیلانی جیسے لوگ دنیا میں آتے ہیں. ہاں، لفنگوں کے گھر کبھی اللہ والے پیدا نہیں ہوتے، اللہ والے ان کے گھر پیدا ہوتے ہیں جو لوگ خود اللہ والے ہوا کرتے ہیں. مادر ذات ولی، ماں کے پیٹ سے ولی، انہی کے گھر میں آتے ہیں جو لوگ کم سے کم خود ولی ہوتے ہیں. غوث پاک کی امی بھی ولیہ تھی، کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی. اور وہ جو آپ بار بار سنتے، میں نے اس پہ آج کوئی تذکرہ ہی نہیں کرنا ہے کہ آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لونجی ہے، پیر سے لنگڑی ہے. غوث پاک کے نانا نے یہی تو کہا تھا، اور جب غوث پاک کے ابو نے پوچھا تھا تو یہی تو کہا تھا کہ وہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا. یہاں تو ہر عورت کی تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا ولی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو. تو امی جب غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھے تو ماں کے پیٹ سے بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے. لیکن آج تو مائیں غیر محرم کیا، وہ ہیروں کو ننگا ناچتے ہوئے سیریل میں دیکھتی ہے. عورتوں کے موبائل کے اسکرین پر ہیرو ہیروئن کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے جلسے سے لوگ ولی ہو جائیں گے. اصلاح معاشرہ کا جلسہ کوئی راہ دے سکتا ہے، ولی نہیں بنا سکتا. ولی ماں باپ کا کردار بناتا ہے، ولی گھر کا ماحول بناتا ہے. ماں سیریل دیکھتی رہے اور بیٹا اس کا شرابی نہ ہو، ماں پکچر دیکھتی رہے، زنا کے مناظر دیکھ کر بچے کو دودھ پلاتی رہے اور اس کا بیٹا چور ڈاکو نہ ہو. کیسی بات کرتے ہیں لوگ. اگر آپ اپنی اولاد کو نیک، متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے، اس بات کی ہے کہ آپ کو بھی کم سے کم نیک بننا پڑے گا. جب نیک بنو گے تو نیک اولاد کو جنم دے سکو گے، جن کی زندگیوں کے اندر حرام کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، جن کی زندگیوں کے اندر باپ نکلا تو چکر مکر جیسے بلی چڑے میں نیت لگاتی ہے ویسے عورتوں پہ نیت لگی ہوئی ہے. کہاں سے گھر میں نیک بچے پیدا ہوں گے؟ جب آپ گھر سے نکلتے تو آپ کی آنکھیں آوارگی کرتی ہے، نیک بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہو، نیک بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ارے ولیوں کا امام اس باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے جس نے ایک سیب کھایا تو برسوں تک کے اس کے کفارے میں مفت کے اندر باپ کو پانی دینے کی ڈیوٹی انجام دیتے رہے. لیکن میں حضرت سیدنا عبداللہ سومئی سالار کی دانشمندی پہ قربان کہ انہوں نے رکھا تو تھا پانی دینے کے لیے، مگر پانی دینا اصل مقصد نہ تھا بلکہ یہ چیک کرنا تھا کہ یہ سیب کی معافی کے لیے ریاکاری کرنے آیا ہے یا واقعی پیور بھی ہے. اس لیے کہ چند جملے ریاکاری کے طور پہ کہیں کر دینا آسان ہے، لیکن انسان کا واقعی نیک بن جانا مشکل ہے. تو چند جملوں سے پہچان نہیں سکتے تھے تو اپنے ساتھ برسوں رکھا تاکہ رات بھی دیکھیں، دن بھی دیکھیں، صبح بھی دیکھیں، شام بھی دیکھیں، دوپہر بھی دیکھیں، تاریکی رات کی بھی دیکھیں. سب دیکھا. جب برسوں رکھ کر کے پہچان گئے کہ یہ واقعی ابو صالح ہے، صرف نام کا ابو صالح نہیں بلکہ کردار کا بھی ابو صالح ہے، تو ابو صالح کو پھر ام الخیر عطا فرما دیا. اور جب ام الخیر عطا کیا تو پھر میں حیران رہتا ہوں کہ غوث پاک جیسا پیدا ہونے کے لیے ایسے ماں باپ چاہیے تو حسن و حسین پیدا ہونے کے لیے ان ماں باپ کا کردار. ارے جس غوث پاک نے خود کہا، میں غوث پاک کی زندگی پڑھوں، آپ پڑھیں، غوث پاک مردوں کو زندہ کریں. غوث پاک کا قدم ولیوں کی گردن پر. غوث پاک کہتے ہیں تمہارے شہروں میں جو قطب ہے نا، ولیوں کے سردار بڑے بڑے قطب، وہ سب میرے غلام ہیں. کہتے ہیں قطب میرے غلام ہیں. لوگ قطبیت پہ ناز کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب قطب ہے، بے شک قطب ہے، لیکن وہ غلام ہے غوث پاک کے. قطب غوث پاک کے غلام ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ کعبہ ان کے در کا طواف کے لیے آتا ہے.
سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ ان کے گھر آ کے طواف کرتا ہے، کعبہ ان کے گھر آ کے طواف کرتا ہے۔ سوچو، لیکن میں نے ایک دن غوث پاک سے پوچھا کہ آپ مردہ زندہ کرتے ہیں، کعبہ آپ کے گھر آ کے طواف کرتا ہے، آپ جو ہے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا مٹا کے جو چاہے لکھ دیتے ہیں، آپ تقدیریں بدل دیتے ہیں، یہ مرتبے آپ کو کس وجہ سے، یہ مقام آپ کو ملے کیسے؟ تو جواب آیا، انا الحسنی والمخدا مقامی، میں حسن کی اولاد ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ مرتبے عطا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان انا اللہ۔ الحسنی والمخدا مقامی، کہ میں حسنی ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ مقام، میں کہتا ہوں حسن کا بیٹا ہونے کی وجہ سے جب یہ مرتبے ملتے ہیں تو امام حسن کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اور جب حسن پاک کے مرتبے کا اندازہ نہیں تو ان کے بابا علی مرتضیٰ اور ان کی امی سیدہ فاطمہ کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔